السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. محترم سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین و ایمان کی باتوں کو سننے، بولنے، کہنے کا موقع عنایت کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے بار الہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عنایت فرما۔ میں نے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 152 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا ہے کہ تمہیں میں سے تمہارے درمیان ایک رسول ہم نے بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب و سنت، قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جسے تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اس آیت کے اندر بتایا گیا۔ اللہ کے کلام کو سمجھانا، تلاوت کرنا، قرآن و حکمت کی باتوں کو سمجھانا، پڑھانا، سکھانا، اور ہمیں اور آپ کو پاک کرنا، تزکیہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جب بھی موقع ہاتھ آیا ہے، آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں، وصیتیں کی ہیں، سمجھایا ہے، دیندار بننے کی تلقین کی ہے، دین سے جڑ کر رہنے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور یقیناً اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، آپس میں مل جل کر رہنا، آپسی تعلقات کو بنا کر رکھنا، آپسی جھگڑوں کو سلجھانا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی کے یہاں تقوی میں بگاڑ ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں بگاڑ ہو، آپسی تعلقات میں بگاڑ ہو، تو اس کے ایمان میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی پہلی، دوسری، تیسری آیت میں
یہی سمجھایا ہے۔ اور یہ باتیں کہنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو یہ کام کرو۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ یہ کام کریں تو شاید آپ کا ایمان جگے گا، آپ کے جذبات اٹھیں گے اور آپ کو کام کرنا چاہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے میرے نبی، لوگ آپ سے مال غنیمت کے تعلق سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ اس کے رسول کا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تو اے لوگوں، تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اور آپسی تعلقات کو بنا کے رکھو، آپسی جھگڑوں کو سلجھاؤ، اسے ختم کرو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ اس آیت کو آپ نے سمجھا؟ تین چیزیں اللہ نے ذکر کی: تقوی، آپسی تعلقات کو بنا کے رکھنا، آپسی جھگڑوں کو سلجھانا، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ تین چیزیں وہ ہیں جس پر اللہ نے ہمارے اور آپ کے ایمان کو چیلنج کیا۔ ان کنتم مومنین، مومن ہو تو یہ کرو۔ معاملہ ہمارا کچھ الگ ہے، تقوی میں ہم پھیکے پھاکے۔ تعلقات کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ہی کٹے ہوئے ہیں، لوگ ہم سے بھاگ رہے ہیں، ہم لوگوں سے بھاگے جا رہے ہیں۔ آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ یہ بگاڑ ہوا کیوں ہے؟ کچھ تو ہوگا حل، اس فتنے کا کچھ تو ہوگا خاتمہ۔ میرے دماغ کی اس اپج کی کوئی تو دوا ہوگی۔ بیٹھ کر اپنے سے بڑوں سے مل کر لاؤ سلجھا لیا جائے، یا یوں ہی یہ فتنہ چلتا رہے گا، یوں ہی مساجد کی حرمت کو ہم پامال کرتے رہیں گے۔ اور یقیناً یہ جو محفلیں سجتی ہیں یہ کہ واجب اور فرض تو نہیں ہے، لیکن ایمان کو ریفریش کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا ایمان گھٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور مرور زمانہ کے ساتھ دنیا کی رنگینیوں میں آدمی جاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، نیٹ کی دنیا میں گھستا ہے، ایمان اس کا کم ہو جاتا ہے۔ ایمان تازہ کرنے کے لیے اس طرح کی مجلسوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں سیکھنے کی، پڑھنے کی، سننے کی، ایمان کی باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اگر خرچہ آتا ہے تو خرچہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اگر محنت کرنی پڑ رہی ہے تو محنت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں یہ ایمان کی جلتی ہوئی جو تھوڑی سی چھوٹی سی روشنی یا چراغ ہے وہ نہ بجھنے پائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومنوں کا حال تو یہ ہے، میرے نیک بندوں کا حال تو یہ ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، تھرا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب میری آیتوں کو پڑھ کے ان کے اوپر سنایا جاتا ہے تو ان کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، ایمان ان کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور میرے نیک بندے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ میرے وہی بندے ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور میں نے جو ان کو دے رکھا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا،
یہی سچے مومن ہے، یہی پکے مومن ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس اونچے اونچے درجات ہیں، بخششیں ہیں، مغفرت ہے، اور اللہ کی طرف سے عزت دار روزی بھی ہے، رزق بھی ہے۔ آپ ان آیتوں کو غور سے سنیں اور سوچیں ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ ایمان اس سے تازہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے ایک بڑی اہم بات یہ بتائی کہ اگر کسی گنہگار کے سامنے یہ ذکر کیا جائے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، تو اگر اس کے اندر ایمان ہے، وجلت قلوبہم، بدن ان کا ہل جاتا ہے، وہ کانپ جاتے ہیں، دل ان کے تھرا جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں اور آپ کو قرآن سمجھایا ہے، قرآن کی تفسیر کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے، بیان کیا ہے، وصیتیں کی ہے، نصیحتیں کی ہیں، اور صحابہ کرام دلچسپی سے وہ نصیحتیں سنا بھی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا اسلوب کبھی کبھی بدلتا رہتا تھا، اکثر و بیشتر آپ سوال خود کرتے تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام ادب سے کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، یا اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کو اگر بتایا تو پیغمبر جانتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دوسرے انداز میں اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کے حوالے سے 5 ایسی وصیتیں پیش کروں جو اللہ کے نبی نے علل اعلان مجمع میں کیا تھا، اور کچھ مختلف انداز آپ نے اپنایا تھا۔ سنن ترمذی کی کتاب الزہد حدیث نمبر 2305، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ منی ہؤلاء الکلمات، اب نبی کا اسلوب دیکھیے، سمجھانے کا اور وصیت کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہید کیسے مار رہے ہیں۔ میں جو باتیں بتانے والا ہوں، کون ہے جو تم میں سے اس کو لے گا؟ کون ہے جو اسے سننا چاہتا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے لینا چاہتا ہے؟ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، مجھ سے لے کر اس پہ عمل بھی کرے گا، بلکہ دوسروں کو بھی سکھائے گا جو اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی 2 تعلیم دے رہے ہیں، ایک نبی کی باتوں کو لیا اس لیے جائے کہ اس پہ عمل کرنا ہے، اگر عمل کے بغیر علم ہے تو وہ وبال جان ہے، وہ ہمارے خلاف حجت ہے، ہمارے لیے نہیں حجت ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمانے جو لے اس پہ عمل کرے، اور پھر اس سے بڑھ کر دوسروں کو بھی بتائے جس پہ لوگ عمل کریں، یعنی نبی کی حدیثوں کو سنیں، دین کی باتوں کو سنیں، عمل بھی کریں، دوسروں کو بتائیں بھی، اور وہ دوسرے لوگ اس پہ عمل کریں۔ یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے، یہ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ اگر آپ باتوں کو حفظ نہیں کر پا رہے ہیں، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یاد نہیں کر پا رہے ہیں، دماغ میں نہیں بیٹھ رہی ہیں، تو آپ دوسرے ذریعے سے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ کتابیں گفٹ کر کے، جو سچی اور صحیح کتابیں ہیں، اچھے معتبر علماء کی ویڈیوز دوسروں تک بھیج کر دین کی تبلیغ کرنا آج بڑا آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، میں نے فرمایا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو باتیں بتانے والے ہیں میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر و بیشتر رہا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو یاد کر سکے، جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا بھی فرمائی تھی، جن کی مفلسی کا عالم یہ تھا کہ مسجد نبوی کے اندر بھوک کی وجہ سے کبھی کبھی گر جایا کرتے تھے، لوگ ان کے اوپر پیر رکھ کر گزر جاتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے میں لگے رہتے تھے، اپنے رات کے حصے کو
کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا. ایک حصے میں سوتے تھے, ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے, ایک حصے میں اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو دوبارہ دہرایا کیا کرتے تھے. یہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو لینے کے لیے تیار ہوں, عمل بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, دوسروں کو بتانے کے لیے بھی تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا. ابو ہریرہ خود بیان فرما رہے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي, اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ کو پکڑا. فَعَدَّ خَمْسًا, پھر آپ نے 5 نصیحتیں کی, 5 وصیتیں کی. آپ نبی کا یہ اسلوب دیکھ رہے ہیں, اپنے امتی کو, اپنے صحابی کو, اپنے شاگرد کو ہاتھ پکڑ کے سمجھا رہے ہیں. 5 نصیحتیں کی. علماء نے لکھا کہ ہاتھ کیوں پکڑا تھا. آپ نے ہاتھ اس لیے بھی پکڑا تھا, پوری توجہ آپ چاہتے تھے. ہاتھ پکڑا اس لیے تاکہ پوری توجہ آپ کی طرف ہو. دوسری یہ وجہ ہو سکتی تھی کہ آپ انہی کے ہاتھ سے وہ 5 چیزیں گنوانا چاہتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. پہلی وصیت, پہلی نصیحت یہ ہے کہ حرام چیزوں سے بچ جاؤ. عبادت گزار لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار تم ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی کی اس نصیحت پہ اگر غور کریں, اللہ کے نبی نے فرمایا حرام چیزوں سے بچ جاؤ, عبادت گزار لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. ہمیں اور آپ کو پیدا کس لیے کیا گیا؟ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو خوش کرنا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے یہ کہہ کر ہماری مقصد تخلیق کائنات کو بیان فرما دیا, ہمیں پیدا کرنے کی وجہ بیان فرما دی. ایک بندہ زندگی میں اگر عبادت گزار نہ بن سکا تو سمجھو زندگی میں پیدا ہونے کا حق نہ ادا کیا, مقصد ہی اپنا بھول چکا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حرام کاموں کو چھوڑو, بچو, عبادت گزار تم بن جاؤ گے. بات تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہوگی کہ زنا کرنا حرام ہے, شرک کرنا حرام ہے, بدعات کا ارتکاب کرنا حرام, گالی گلوچ دینا حرام, جھوٹ بولنا حرام, چوری کرنا حرام, غیبت کرنا حرام. یہ بڑے بڑے گناہ, اللہ کے نام پر جھوٹ بولنا, نبی کے نام پہ جھوٹ بولنا, یہ سارے کے سارے بڑے بڑے گناہ ہیں. اگر کوئی بندہ یہ گناہوں کو چھوڑ دے تو عبادت گزار کیسے ہو گیا؟ ہم اور آپ تو عبادت گزار اسے سمجھتے ہیں جو 5 وقت کی نمازوں کو پڑھے, جو زکوٰۃ دے, جو حج بھی کر آئے, روزے رکھے. ہم اور آپ اسی عبادت گزار سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی شرک نہیں کرتا ہے, اگر کوئی زناکاری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, چوری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, تو ہم اور آپ کی نگاہوں میں وہ عبادت گزار نہیں ہوتا ہے, ہم اسے عبادت سمجھتے ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ حرام سے بچنا اس کے اندر یہ شامل ہے کہ آپ عبادت بھی کرو. میں مثال دے رہا ہوں, اگر کوئی شخص چوری نہیں کر رہا, زنا نہیں کر رہا, کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے, لیکن وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے, تو کیا وہ شخص نے حرام کام کیا کہ نہیں کیا؟ کوئی شخص ہے چوری, زناکاری, شرک, بدعت کچھ نہیں کر رہا ہے, گناہ نہیں کر رہا ہے, لیکن وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے, وہ روزے بھی نہیں رکھ رہا ہے, زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا, جس کو ہم عبادت سمجھ رہے ہیں وہ بھی نہیں کر رہا ہے, تو آپ بتاؤ اس نے حرام کام کیا کہ نہیں کیا؟ دراصل فرائض کو, واجبات کو چھوڑنا بھی حرام ہوتا ہے. نماز چھوڑنا حرام ہے. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے حرام کام کیا, جس نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا اس نے حرام کام کیا, جس نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا اس نے حرام کام کیا, جو استطاعت کے بعد حج پہ نہیں گیا وہ حرام کام کیا. اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ, سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے.
مطلب یہ ہے کہ حرام گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، چھوٹے بڑے سب سے بچو، ساتھ میں لازم یہ ہے کہ جو تم پر فرض کیے گئے ہیں وہ عبادات کو کرو، تب تم عبادت گزار کہلاؤ گے۔ آج اس طرح کے مسلمان زیادہ ہماری بستیوں میں رہتے ہیں، جو عبادت بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو عبادت بھی نہیں کرتے، یعنی یہ ایک حرام کام کر رہے ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، حج بھی نہیں کرتے، اس کے علاوہ زنا بھی کر رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، خیانت بھی کر رہے ہیں، بےمانی بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، بدعت بھی انجام دے رہے ہیں، سب گناہ کیے جا رہے ہیں، پوری زندگی حرام کاری میں گزر رہی ہے۔ عبادت کو چھوڑنا بھی حرام ہے، یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرام سے بچاؤ، اپنے آپ کو عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ عام طور سے حرام کاموں سے آدمی محفل میں بچ جاتا ہے۔ محفلوں میں کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں کسی سے ڈرتا نہیں، جو بات دل میں وہی کہتا ہوں، ڈرنا تو صرف اللہ سے، تم سے کیا ڈرنا۔ یہ ایک سوچ ہے جو ہمارے کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جو گناہ چپکے سے بھی کرتے ہیں وہ اتنی جرات مندی کا اظہار کرتے ہیں کہ محفل میں بھی وہ گناہ کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں بھائی اللہ سے ڈرتا ہوں، تم لوگوں سے نہیں ڈرتا ہوں، اس لیے مجلس میں بھی گناہ کر رہا ہوں۔ وہ صرف کہنے کی بات ہوتی کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اکیلے میں بھی نہیں گناہ کرے گا، مجلس میں تو دور کی بات ہے۔ عام طور سے آدمی حرام کام اکیلے میں کرتا ہے، اکیلے میں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے زیادہ CCTV کیمرے کا ڈر ہے، لوگوں کو اللہ سے زیادہ لوگوں کی نگاہوں کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو تنہائی میں حرام کا کام کرتے ہیں، تنہائی میں لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، تنہائی میں غلط اور فحش کام کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4542، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، راکھ کر دے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے، ذرا ان کی علامت، ذرا ان کی کچھ پہچان بتلا دیجئے تاکہ ہم اس طرح نہ ہو جائیں غلطی سے وہ جرم نہ کر بیٹھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہاری نسل سے ہوں گے اور تمہاری طرح بولنے والے ہوں گے، اچھی باتیں کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن معاملہ ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ جب وہ اکیلے میں ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے جو حرام کاموں سے منع کیا ہے وہی کر رہے ہوں گے، یعنی اکیلے میں حرام کاری کر رہے ہوں گے، حرام خوری کر رہے ہوں گے، حرام کام انجام دے رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی پہاڑوں کے برابر کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن برباد کر دے گا، کوئی صلہ نہیں دے گا، کوئی بدلہ نہیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے حرام کام سے اپنے آپ کو بچائیں، محفلوں میں بھی بچائیں اور اکیلے اور تنہائی میں بھی بچائیں۔ اللہ رب العالمین جو محفلوں میں دیکھنے والا ہے وہی اللہ تنہائی میں بھی دیکھنے والا ہے۔ ہمارا اور آپ کا رب تو ہر جگہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ ہماری دل کے اندر اٹھنے والی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ پھر انسان کو تو اللہ رب العالمین سے چھپنا چاہیے، اور اگر اللہ سے چھپے گا تو کوئی دنیا کی زمین، کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی جہاں اللہ دیکھ نہ سکتا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لے گا۔ پیارے نبی نے پہلی نصیحت یہ کی حرام کاموں سے بچاؤ، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے اسی پہ راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، مالداروں میں سے ہو جاؤ گے، غنی ہو جاؤ گے، سب سے امیر ہو جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دے دیا اس پہ اپنے آپ کو راضی کر لے جاؤ، قانع کر لے جاؤ۔ قناعت کی تعلیم دی جا رہی ہے،
قناعت کہتے کسے ہیں؟ کچھ لوگ اس کا مفہوم یہ نکالتے ہیں، کچھ لوگوں نے بیان بھی کیا ہے کہ آدمی کم کمائے اور اسی پہ صبر کر کے رہے، جبکہ دوسری رائے یہ ہے جو کہ زیادہ صحیح لگتی ہے، قناعت اسے کہتے ہیں کہ حلال طریقے سے آپ کو جتنا مل رہا ہے وہ آپ جمع کر سکتے ہو، وہ آپ کماؤ، لیکن طریقہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے، کسی کا حق نہیں مار کے آپ کماؤ، حلال طریقے سے جتنا آپ کما سکتے ہو وہ قناعت کے اندر داخل ہے۔ یعنی آپ حلال طریقہ چھوڑ کے حرام طریقہ نہ اپناؤ مال جمع کرنے کے لیے، اس سے اللہ کے نبی منع فرما رہے ہیں۔ ورنہ حلال طریقے سے جتنا تم کما سکتے ہو کماؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مالدار بنو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، مسلمانوں میں جو مفلس ہیں، غریب ہیں، نادار طبقہ ہے، انہی لوگوں کا فائدہ ہوگا، اسلام کا کام تمہارے ذریعے سے بڑھے گا۔ اللہ کے نبی فرمانے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اگر تمہاری قسمت میں غریبی لکھی ہے، مفلسی لکھی ہے تو اس سے گھبراؤ نہیں، دل میں یہ ہمیشہ مت رکھو کہ اللہ نے مجھے ہی کیوں غریب بنایا، اللہ نے مجھے ہی کیوں مفلس بنایا، جو اللہ تمہیں دے رہا ہے اس پہ صبر کرو اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت پہ تم راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، جس کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ رضامندی کرنا آ گیا وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے، ورنہ آپ کو ایسے بھی کروڑ پتی لکھ پتی ملیں گے جو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے، جو 1 کپ چائے بھی کسی غریب کو پلانا نہیں جانتے ہیں، ایسی مالداری کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مالداری وہ جو دین کے ساتھ ہو اور حلال ذریعے سے کمائی گئی ہو، وہی اصل مالداری ہے جو اسلام کے اندر قابل ستائش ہے، تعریف کے لائق ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب اسی طبقے سے تھے کہ دین ان کے ساتھ سب سے اونچا تھا، اس کے بعد پیسے تھے، اس کے بعد دولتیں تھیں، اور دولتوں کو اللہ کے راہ میں بے تحاشا انہوں نے خرچ بھی کیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی ہے، اور صدقات بھی اللہ کے راہ میں خوب نکالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ، تیسری نصیحت تمہارے لیے ہے وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن ہو جاؤ گے، یعنی مکمل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ پڑوسی کے ساتھ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور کوئی وہی غلط کام کسی دوسرے کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ کر رہا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیا گیا گناہ زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے غلط کام کیا، غلط برتاؤ کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی تکمیل کی علامت یہ ہے، کمال ایمان میں سے ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ صحیح بخاری کتاب الادب 6016 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جب کوئی بات کہے آمنا وصدقنا، ہمیں قبول کرنا ہے، لیکن جب قسم کھا کر کوئی بات کہیں تو آپ بات کی گہرائی کو اور بات کے وزن کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان مکمل نہیں ہوا، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہوا، اللہ کی قسم ایمان کامل نہیں ہوا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کس کا ایمان مکمل نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اس حدیث میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بہترین جملہ لکھا ہے کہ ایمان اس وقت کو مکمل ہوگا جب آپ کا پڑوسی امان میں ہوگا، ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب پڑوسی امان میں ہوگا۔ ایمان اور امان، امان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شرارتوں سے، آپ کی دکھوں سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے کاموں سے آپ کا پڑوسی پریشان نہ ہو رہا ہو، تب آپ کا ایمان مکمل ہو رہا ہے۔
یعنی کہ جس کا پڑوسی بھاگنے پہ مجبور ہو جائے گھر چھوڑ کر کہ ہٹاؤ یہ گھر بیچ دیتے ہیں، پڑوسی بہت تنگ کر رہا ہے، بڑا کمینہ انسان ہے، تو آپ جان لیجئے آپ کے ایمان میں کمی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہی پتہ چل رہا، اس لیے اپنے پڑوسی کو مکمل امان دینا چاہیے۔ اور آج لوگوں نے پڑوس کی عورتوں کو اپنی نگاہوں کا، اپنی شرارتوں کا مرکز بنا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی سے ایک بار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، صحیح بخاری کتاب التفسیری کے اندر ہے، ایو ذنب اعظم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بڑا گناہ سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا شرک۔ پھر اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی اور بڑا گناہ کون سا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل کر دینا، اس نیت سے، اس وجہ سے کہ وہ تمہارا خرچہ بڑھا دے گا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا، ایبارشن کروا دینا، بچے کو جینے کا حق چھین لینا، یہ بھی شرک کے بعد بڑا گناہ ہے، قتل ہے یہ، اور وہ بھی ایسے بچے کا قتل ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ صحابی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو الذنب اعظم، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَن تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ، اپنے پڑوسن کے ساتھ زنا کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پڑوس کی بیوی کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا ہے کہ پڑوس میں جو عورتیں آپ کی رہتی ہیں، آپ کے محلے میں جو عورتیں آپ کی رہتی ہیں، ان عورتوں کے لیے آپ کو سرکشا کرنا چاہیے، محافظ بننا چاہیے، حفاظت کرنے والا بننا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی عزتوں پہ خود آپ ڈاکہ ڈالنے والے بن جاؤ، خود ان کی عزتوں کو آپ تار تار کرنے والے بن جاؤ، اپنی نگاہوں کی شرارتوں کا شکار انہیں کرنے لگو۔ اس لیے پڑوس کی عورتیں، پڑوس کی عزت، پڑوس کی مال و دولت ہمیں اور آپ کو حفاظت کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ ایک حدیث روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوسینی، جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنا بتاتے رہے، مجھے ایسا لگا کہیں ایسا تو نہیں کہنے والے ہیں کہ تم اپنے مال میں سے اب پڑوسی کو بھی حصہ دو، حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ابھی یہ کہیں گے کہ پڑوسی کا بھی تمہارے مال کے اندر حصہ ہے۔ روایت حضرت عائشہ نے کیا ہے، سمجھا رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر رہے ہیں، اتنی وصیت پڑوسی کے تعلق سے کیا، اللہ کے نبی فرما رہے مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو ہمارے مال کے اندر حصے دار نہ بنا دے۔ آپ ذرا سوچئے، جو پڑوسی نبی کے گمان کے مطابق حصے دار ہمارے مال کا بن سکتا تھا، آج اسی سے ایک ایک بالشت کے لیے ہم کوٹ کے چہری، مقدمہ، لڑائی، مرڈر، لاٹھی ڈنڈا، گالی گلوچ سب چلتا ہے اسی پڑوسی کے لیے جس کے بارے میں میرے رسول کا گمان تھا کہ وارث نہ بن جائے۔ اتنا جبرائیل علیہ السلام نے وصیت کیا، اور اس حدیث کو بیان کس نے کیا؟ ایک عورت نے کیا۔ پڑوسیوں کے ساتھ سب سے زیادہ تعلقات بگڑتے ہیں تو عورتوں کے ذریعے سے بدلتے ہیں، یہ ایک سچائی ہے جو میں دیہات کے لیول تک بتا سکتا ہوں۔ گالی گلوچ سے شروعات ہوتی ہے، معاملہ آگے تک پہنچتا، مردوں تک پہنچتا، کوٹ کچہری، پولیس تھانے تک پہنچتا۔ اس لیے پڑوسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے، مومن ہو جاؤ گے۔ چوتھی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے وہی چیزیں پسند کیا کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلمان ہو جاؤ گے، مکمل اسلام والے ہو جاؤ گے۔ اچھائی کی چیزیں، بھلائی کی چیزیں، دنیا کی ہوں یا دین کی ہوں، جو تمہیں اچھی لگتی ہیں وہی تم اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ کامل اسلام کی پسند ہے، یہ مکمل مسلمان کی پہچان ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟
کہ دنیا کے معاملے میں ہم اچھی اچھی چیزیں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، ہر اچھی چیز اپنے لیے پسند کرنا چاہتے ہیں اور ہر بری چیز دوسرے کے لیے پسند کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اچھی چیزوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے وہی چیز اچھی پسند کیا کرو جو تم اپنے لیے پسند کیا کرتے ہو۔ مسلمان ہو جاؤ گے، مکمل اسلام والے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی نے تو ایک حدیث کے اندر، صحیح بخاری و مسلم کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 13 اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 45، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے بھلائیوں میں سے، اچھائیوں میں سے، خیر کے کاموں میں سے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بھلائیوں میں سے، یہ میں بار بار اس لے کر رہا ہوں، اس حدیث کے اندر حتی یحب لاخیہ ہے، من الخیر، یہ سنن نسائی کے اندر اضافہ ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی حدیث کے کو سامنے رکھ کر ایک شخص نے سن کر یہ کہا کہ مجھے سگریٹ پینا پسند ہے تو میں کیا اپنے کسی دوست کو بھی پلاؤں کیونکہ مجھے پسند ہے؟ کہا گیا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے پسند کرو، تو میں اپنے دوست کو بھی پلاتا ہوں۔ اس حدیث پہ عمل تو کر رہا ہوں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ غلط کاموں میں نہیں کہا گیا ہے۔ سنن نسائی کے اندر یہ ٹکڑا اضافہ ہے، من الخیری، بھلائی کے کاموں میں سے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، برائیوں میں سے نہیں۔ برائیوں میں سے تو تمہیں خود اپنے لیے نہ پسند کرنا ہے، دوسروں کے لیے تم کیسے پسند کرو گے اس کو؟ وہ آپ جو برائیوں میں پڑے ہو وہ آپ کی اپنی غلطی ہے، آپ کو خود اسے چھوڑنا چاہیے، اس سے نفرت کرنا چاہیے، کراہیت محسوس کرنی چاہیے۔ اس لیے اپنے لیے جو بھلائیاں اچھائیاں پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ یہ ایمان کی، مکمل اسلام کی دلیل ہے، پہچان ہے، اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچویں بات ارشاد فرمائی وَلَا تُكْسِرِ الضَّحَكَ، اے ابو ہریرہ زیادہ ہنسا مت کیا کرو۔ زیادہ ہنسی سے اللہ کے نبی منع فرما رہے ہیں اس لیے کیونکہ زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ ایک انسان کا دل جب مردہ ہو جاتا ہے پھر اسے ذکر کی مجلسیں اچھی نہیں لگتی، پھر اسے واعظ و نصیحت کی باتیں اچھی نہیں لگتی، پھر اسے قرآن و حدیث کی باتیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ دل اس کا مردہ ہو چکا ہے۔ مردے دل کے اندر کبھی بھی زرخیزی نہیں آ سکتی، کبھی بھی روشنی آ نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا، زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مردوں کے ساتھ قبر کے اندر کیا کیا جاتا ہے اگر وہ تمہیں سنا دیا جائے تو تم رو گے زیادہ، ہنسو گے کم، اور اپنے مردوں کو دفن کرنا تم چھوڑ دو گے۔ حقیقت میں جو انسان دنیا کی حقیقت کو پہچان جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کی تیاری میں لگ جاتا ہے، وہ انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے آپ کو سنتولن میں رکھتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہنسی مذاق سے منع نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے ہنسنے سے بھی مطلقاً منع نہیں فرمایا، اللہ کے نبی زیادہ ہنسنے سے منع فرما رہے ہیں، فالتو ہنسنے سے منع فرما رہے ہیں۔ جو لوگ بلا وجہ جھوٹ جھوٹ بول بول کر ہنستے بھی ہیں، ہنساتے بھی ہیں، آج بالکل عام طور پر اس کی تجارت کی جاتی ہے کہ لوگ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہنساتے ہیں اور اس پہ پیسے بھی کماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں، زیادہ ہنسی سے منع فرمایا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی بھی مسکراتے تھے، آپ بھی ہنستے تھے۔ کبھی انشاءاللہ درس میں بتائیں گے کہ اللہ کے نبی
کا ہنسی کیسی تھی، اللہ کے نبی کیسے ہنستے تھے، کن باتوں پہ ہنستے تھے، اور کیسے آپ مذاق کرتے تھے، یہ کبھی انشاءاللہ اگر موقع رہا تو اس ٹاپک پہ بھی گفتگو کی جائے گی. لیکن زیادہ ہنسنے سے اللہ کے نبی منع فرما رہے، جس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اور آج آپ ٹی وی کی دنیا سے اگر واقف ہوں گے، آپ کامیڈی کے نام پر دیکھیے کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. اسٹینڈ اپ کامیڈی سرکس، نہ جانے کیا کیا چل رہا ہے. اور افسوس ہمیں اس پر ہوتا ہے کہ لوگ اسے حلال اور جائز سمجھ کر سنتے ہیں کہ اس میں کیا غلط ہے، ہنسنے کی چیز ہے، اس میں کیا غلط ہے. کئی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو. ہنسنے سے انسان کو تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، خوش رہنے سے فائدہ ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن زیادہ ہنسنے سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اور حقیقت میں زیادہ خوشی ہو جائے، زیادہ غم ہو جائے تو انسان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے اس لیے زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا. اور کبھی آپ نے کسی ایسے آدمی کا جھوٹ پکڑا ہے جو آپ کی مجلس میں بیٹھا ہو اور کوئی بات کہا اور آپ لوگ ہنسے، ساری مجلس کو ہنسا دیا، لیکن بات اس نے جو کہی وہ جھوٹ تھی، پکڑے ہوں گے، اور آپ اس سے کہیں کہ ایسا تو ہوا نہیں ہوگا جو تم کہہ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. وہ آدمی کہے مذاق کر رہا تھا، مذاق کر رہا، ہنسانے کے لیے ایسے کہہ دیا. ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی نے باقاعدہ اس پر عذاب سنایا ہے. جہنم کی ایک وادی کو تذکرہ فرمایا ہے کہ اس آدمی کے لیے ویل ہے، اس آدمی کے لیے تباہی ہے جو لوگوں کو جھوٹ بول کر ہنساتا ہے. آئیے میں وہ حدیث پڑھتا ہوں. ابو داؤد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، باب التشدید فی الکذب کے اندر یہ روایت امام ابو داؤد نے نقل کی ہے. چیپٹر بعد رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے سختی سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، سختی سے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. یہ چیپٹر باندھا اور اس کے بعد امام ابو داؤد ایک حدیث نقل کر رہے ہیں. یہ حدیث بحث ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. اس آدمی کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اس آدمی کے لیے جہنم کی ایک وادی ہے جو لوگوں کے سامنے باتیں بیان کرتا ہے، پھر اس میں جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسا سکے، تاکہ اپنے جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسائے. اس آدمی کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی اس وادی اس شخص کے حق میں بتائی ہے جو آدمی محفلوں میں ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اب وہ چاہے لطیفوں کے نام پہ ہو، چاہے وہ کامیڈی کے نام پہ ہو، چاہے وہ سرکس کے نام پہ ہو، چاہے وہ طنز و مزاح کے نام پہ ہو، کسی بھی نام پہ ہو، اگر جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسایا جا رہا ہے تو اللہ کے نبی اس کے لیے عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں، ویل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے خوشخبری سنا رہے ہیں. اس حدیث پاک سے ایک پوائنٹ کی بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون؟ بحث ابن حکیم ابن معاویہ ابن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث کے اندر ہمارے شیخ نے پڑھا ہوگا، جانتے ہیں شیخ، پوتا اپنے باپ سے حدیث بیان کر رہا ہے. پوتے نے حدیث سنی اپنے باپ سے اور اس باپ نے اپنے باپ سے سنی ہے، یعنی دادا بھی حدیث کا علم رکھتا تھا، بیٹے کو اپنے سکھایا اور بیٹے نے اپنے بیٹے کو سکھایا، یعنی پوتے تک علم پہنچا. پوتا اپنے باپ سے اور باپ اپنے باپ سے، یعنی دادا صحابی تھے. یہ جو معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. انہوں نے نبی کو فرماتے ہوئے یہ حدیث سنی تھی. انہوں نے یہ حدیث جب سنی تو اپنے بیٹے سے بیان فرمایا، مجلس میں بیان فرمایا، وہاں ان کے بیٹے بھی تھے. بلکہ اس حدیث کے تو سند میں یہ ہے کہ بیٹے کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی. پہلے میں
چاہتا ہوں کہ اس کی سند پڑھوں. یہ حدیث میں نے کہا سنن نبی داؤد کے اندر ہے، 4990 حدیث کا نمبر ہے. قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا مسدد ابن مسرحد قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن بهز ابن حكيم قال حدثني ابي عن ابيه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له. یہ پوری حدیث ہے. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ مجھ سے اس حدیث کو بیان کیا مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن مستورد البصری نے، اور کہتے ہیں کہ ان سے حدیث بیان کیا ہے یحییٰ ابن سعید القطان نے، ان سے حدیث بیان کیا ہے بہز ابن حکیم نے، اور بہز ابن حکیم سے حدیث بیان کیا ان کے باپ حکیم ابن معاویہ نے، اور حکیم ابن معاویہ سے حدیث بیان کیا ان کے باپ معاویہ ابن حیدہ القشیری نے جو کہ صحابی رسول ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا فرماتے سنا ہے. ایک شرف کی بات یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو حدیث کی کتاب لکھی اپنے سے لے کے اللہ کے نبی تک سلسلہ آپ نے جوڑ دیا. یہ اس امت کے خاصہ کی سند بیان کر دی. یہ ضمناً میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بھائی مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے حدیثوں پہ آج ان کو اعتبار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بخاری نے لکھی ہے، غلط تو ہو سکتا ہے، بخاری کی کتاب ہے، مسلم کی کتاب ہے، ترمذی کی کتاب ہے، ابو داؤد کی کتاب ہے، یہ نسائی کی کتاب ہے. اللہ کے قسم ان اماموں نے اپنے سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ کس سے میں نے سنا ہے اور میرے استاد نے کس سے سنا ہے، ان کے استاد نے کس سے سنا ہے. ایسے پورا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان فرمایا. جیسے یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اور اس حدیث کے اندر 3 نسلیں ہیں، پوتا بھی ہے، باپ بھی ہے، دادا بھی ہے. میں سبق یہ دینا چاہ رہا ہوں، ہمارے اسلاف تو وہ تھے کہ دادا بھی حدیث کا جانکار ہے، عمل کرنے والا ہے، اور اس کو روایت اپنے بیٹے سے کرنے والا ہے. بیٹا بھی حدیث کو جاننے والا، یاد کرنے والا ہے، اپنے پوتے سے، اپنے بیٹے سے بیان کر رہا ہے. 3 پشتیں حدیث کی تعلیم میں لگی ہوئی ہے. آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری اور آپ کی نسل ایسی ہو چکی ہے کہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے حدیث بیان کرنا تو دور کی بات ہے، نماز پڑھ لو یہ بھی کہنے سے ڈرتا ہے، دین کی بات کرنے سے ڈرتا ہے. جب دنیا کی بات آتی ہے تو بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگیں ہوتی ہیں، لیکن دین کی بات میں کبھی باپ اور بیٹے کا ملن ہی نہیں ہوتا، پوتے اور دادا کا ملن ہی نہیں ہوتا ہے. ہمارے اسلاف کون تھے؟ نبی کی حدیثوں کو سلسلہ وار بیان کرنے والے تھے. یہ میں سبق دینا چاہ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نصیحت کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے. اور حقیقت میں دل انسان کے جسم کے لیے میڈیکل کے حساب سے بھی بہت اہم ہے، بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف کہا الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح تو پورا جسم صحیح، اگر یہ خراب تو پورا جسم خراب. اس لیے زیادہ ہنسنے سے، کامیڈی شوز دیکھنے سے، جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانے والوں سے دور رہنا چاہیے. قطعاً یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. اور ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل کی بشارت سنائی ہے، ویل کی دھمکی دی ہے. تو یہ 5 نصیحتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے لی. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ جو اس کو مجھ سے لے اس پر عمل کرے، اور بلکہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچائے جو اس پر عمل کر سکیں. تو میں نے آپ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرما دی جو سنن ترمذی کے اندر کتاب الزہد میں 2305 نمبر پر، اور ایسے سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر 4217 نمبر پر، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت صحیح ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، قابل حجت قرار دیا ہے. میں بھی یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 وصیتیں لے کر اس مجلس سے اٹھیے. اپنی اولاد کو نصیحت کیجئے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنی بیوی کو سکھائیے، رشتہ داروں کو سکھائیے. بڑی پیاری اور قیمتی باتیں ہیں کہ لوگوں حرام کاموں سے بچ جاؤ. یہی تو ہمارے اور آپ کے لیے مشکل ہے، ہم بچ نہیں پا رہے ہیں. عبادت گزار ہو جاؤ گے. لوگوں تم اپنے آپ کو جو اللہ نے دیا اس پہ راضی کر لو، اور اپنے آپ کو پڑوسیوں کی تکلیف دینے سے بچاؤ.
तो पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो और लोगों के लिए अपने लिए जो अच्छा सोचो, दूसरों के लिए भी अच्छाई तलब करो और ज़्यादा हंसने से अपने आप को बचा के रखो। ज़्यादा हंसी वाली मजलिसों से भी दूर रहा करो। ऐसी मजलिसों की रौनक ख़त्म हो जाती है, उसकी हैबत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हमारे लिए बड़ी कीमती हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस पर ईमान रखते हैं, उसके सही होने पर ऐसे ही यकीन रखते हैं जैसे आप और दुनिया 2+2 4 होने पर यकीन रखती है। इतना हमें यकीन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका पर जो सही सनद के साथ साबित है। इसलिए हम बिला चूचरा, बिला इश्काल, बिला शक व शुबहे के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका पर अमल करते हैं और डंके की चोटी पर उसको बयान भी करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक दे, हम सब के अंदर इखलास पैदा फरमाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा मुत्तबी व पैरोकार फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें इबादत गुजार, कनाअत पसंद, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने वाला और दूसरों के साथ खैर खा बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर वक़ार और हैबत पैदा फरमाए। इलाल आलमीन हमें हर बला और मुसीबतों से बचाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।